تو دال روٹی نظام چل رہا ہے؟ شکر اللہ کا الحمدللہ۔ جن کے بعد ٹوکن ہوں گے انشاءاللہ ان کو یہ مل جائے گا۔ آپریشن کیے ہوئے ہیں، یہ راڑ ہے اس میں۔ اچھا، اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے انشاءاللہ، جو ہو سکے گا آپ کی مدد بھی کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ جن جن بھائیوں نے راشن دیا سب کے اللہ ان کو کاروبار میں روزی روزگار میں ترقی کا آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں الحمدللہ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی جانب سے یہاں پہ راشن تقسیم کی جا رہی ہے۔ یہ سندھ کا وہ علاقہ ہے کہ یہاں پہ غربت حد سے زیادہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف خواتین اپنے بچوں کے ساتھ اس شدید گرمی میں یہاں پہ ان کا آنا، یہاں پہ بیٹھنا اور راشن کے لیے انتظار کرنا، ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ کم سے کم اس مہینے میں کسی کا دسترخوان خالی نہ ہو، چاہے وہ سحری کے وقت ہو، چاہے افطاری کے وقت ہو، اور عید کی آمد ہے اور ہم نے ان کے جو معصوم بچے بچی آئے کم سے کم ان کو اپنے خوشیوں میں عید کی خوشیاں دلانے، یعنی عید کے کپڑے ان کو گفٹ کرنا ہے۔ تو یہ سارے کام مل جل کے کرنے کی ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے عطا کی ہے، دولت سے نوازا ہے، تو اس کا فرض ہی بنتا ہے اللہ کے مخلوق کے لیے خرچ کر لے۔ یہ ہماری ماں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن حضرات کو مال دیا، دولت دی ہے، آئیے آگے بڑھیے، ان معصوم بچوں کا ہاتھ بٹائیے، ان معصوم بچوں میں خوشیاں بکھیریں، ان معصوم بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ان کے سر پر دست شفقت رکھیے۔ یہ آپ کی، ہماری، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو ذخیرہ کرنے کے لیے، توشہ آخرت کو جمع کرنے کے لیے۔ یہی ایام معدودات، گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں، تو آئیے ہم سب مل جل کر ان سب کا ہاتھ بٹائیں، کیونکہ البرکہ ٹرسٹ انٹرنیشنل کا میسج ہی یہی ہے، آؤ غم سمیٹیں اور خوشیاں بانٹیں۔ یہ دیکھیں، یہ سارے مستحق لوگ ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی ایسا شخص، ایسی ہماری بہن ہے جو مستحق نہیں ہے، تو میں یقین جانیے کہ ان کو روک دوں گا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق لوگ ہیں تو ان کو راشن دینا میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں ان کی آواز آپ تک پہنچا سکتا ہوں، یہی میری فریضہ میں اپنا سمجھتا ہوں۔ دل نہیں چاہتا، کہ دل میرا پھٹتا ہے کبھی کبھار، میری بہنیں ہوں، میری مائیں ہوں، میں کبھی ان کی ویڈیو بناؤں گا نہیں بنا سکتا، مجھے نہیں اچھا لگتا، لیکن بامر مجبوری مجھے آپ کو دکھانا ہے، آپ کو بتانا ہے، آپ کو یہ سب کچھ کر کے دکھانا ہے، تاکہ آج کے دور کے اندر یہ کیمرہ سسٹم اور یہ موبائل کے اندر ریکارڈنگ کر کے یا کیمرے میں ریکارڈنگ کر کے ان کی آواز اب تک پہنچانی ہے۔ وہ اس لیے پہنچانی ہے کہ ان جیسے اور کتنے لوگ ہیں، وہ باہر دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، لوگ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ ان سے ذرا پوچھیں ان کی آواز کیا ہے۔ ان کی آواز یہ ہے کہ ہمیں بھی راشن دو، ہم بھی مستحق ہیں، ہم آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، ہم نے جہاں بندوبست کیا یہاں سارے یہ مستحق لوگ ہیں بیچارے۔ ان کی آواز آپ بنیں، ان کی آواز پر آپ جو ہے ان کی آواز میں آواز ملائیں، اور تاکہ جو ہے ہم ان کے درد میں کچھ ان کے درد کو کم کر سکیں۔ سچی بات یہ کہ دل پھٹتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک ہو اور گھر کے اندر راشن نہ ہو، عید کی آگے عید کی تیاریاں ہوں، آپ کے گھر میں سارا کچھ تیار ہو اور ان کے گھر میں کھانے کے لیے بھی نہ ہو، تو یقیناً یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ میں اپنا فرض منصبی ادا کر رہا ہوں، کیا آپ نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا؟ اگر ادا کر دیا تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں ادا کیا تو آئیے البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کا ساتھ دیجیے، تاکہ ایسے دکھوں کے مارے ہم ان کے چہروں پر مسکراہٹ لا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل جل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کا بھلا کرے۔ میں آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کا ساتھ دیجیے، تاکہ الحمدللہ ماہ رمضان مبارک میں خاص طور پر جو ہمارا البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کا فوکس ہوتا ہے کہ ہم فوڈ پیک کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں،
تو اس میں ہمارا دستے بازو بنیے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی پریشانیاں, ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور ہم سب کو مشکلات کو آسان فرمائے. تو مجھے اللہ کی بارگاہ سے کافی یقین ہے کہ انشاءاللہ جو بھی کسی پریشان حال کی مدد کرتا ہے اللہ ضرور اس کی مدد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طریقے سے جب تک دنیا میں زندہ ہے, میرے والد گرامی کی ایک بڑی اچھی خاص دعا فرمایا کرتے تھے اور نصیحت بھی فرمایا کرتے تھے, اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں مصروف کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں شیطان شر کے کاموں پہ لگا دے. اللہ تبارک و تعالی میرے والد گرامی کے بھی درجات کو بلند فرمائے اور آپ سب کے بھی والدین کے درجات کو بلند فرمائے. ہمیں ان کے صدقہ جاریہ اور خیر کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.